نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ صعود کی آیت 65 to 70 میں بندگی کی بلند ترین شان بیان کی جا رہی ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے۔ میرے پاس وحی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ آیت 71 to 74 میں انسان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یا اللہ تو ہمیں اور ہمارے پیاروں کو شیطان اور شیطان نما انسانوں سے ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ آیت 75 to 78 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے، یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اللہ اکبر۔ آیت 79 to 85 میں ابلیس کے ناپاک عزائم کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، چل، تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر سچی بات یہ ہے کہ میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ نیکسٹ آیت سے پہلے ایک ریمائنڈر، اللہ کا کلام سنتے جائیے اور آگے سینڈ کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالتے جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آیت 86 to 88 میں قرآن اور صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ صعود کمپلیٹ ہوئی۔ آئیے مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔
اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سورہ، سورہ زمر کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔